دھند سے لپٹے ہوئے کھیتوں کے درمیان ایک خاموش سا مکان کھڑا تھا۔ اس گھر میں روشنی کم اور سائے زیادہ تھے۔ باہر سے دیکھنے والا کبھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ان دیواروں کے اندر ایک معصوم بچی کی زندگی آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی ہے۔ اس بچی کا نام تھا زہرا۔ عمر صرف 11 برس، مگر آنکھوں میں وہ تھکن تھی جو برسوں کے دکھ کے بعد آتی ہے۔ زہرا کی ماں اسے بہت چھوٹی عمر میں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے بعد اس کا باپ سلیم ہی اس کی پوری دنیا تھا۔ سلیم نے بیٹی کے لیے خود کو مضبوط رکھا، مگر اکیلا پن اور مجبوری اسے گھیرتی چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد اس نے دوسری شادی کر لی۔ نئی بیوی کا نام شگفتہ تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں شگفتہ وہ بہت پیار دکھاتی۔ وہ زہرا کے سر پر ہاتھ پھیرتی، محلے میں کہتی، یہ بچی تو میری اپنی بیٹی جیسی ہے۔ لوگ مطمئن ہو جاتے، مگر یہ محبت صرف لفظوں تک محدود تھی۔ سلیم صبح سویرے شہر مزدوری کے لیے نکل جاتا اور جیسے ہی دروازہ بند ہوتا شگفتہ کا چہرہ بدل جاتا۔ زہرا ابھی تک جھاڑو نہیں لگایا، یہ آواز دن کی شروعات بن گئی تھی۔ زہرا خاموشی سے اٹھتی، صحن صاف کرتی، چولہا پانی بھر کر لاتی اور اپنے چھوٹے بھائی حمزہ کو سنبھالتی۔ شگفتہ کے اپنے بچے کو ناشتہ ملتا، جبکہ زہرا اکثر خالی پیٹ ہی کام کرتی رہتی۔ اگر ذرا سی بھی کمی رہ جاتی تو شگفتہ طنز یا ہنسی کے ساتھ کہتی، تمہاری ماں نے تمہیں سلیقہ ہی نہیں سکھایا۔ یہ الفاظ زہرا کے دل کو زخمی کر دیتے، مگر وہ زبان بند رکھتی۔ زہرا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اسکول اس کی واحد خوشی تھی۔ استاد اکثر کہتے، یہ بچی اگر پڑھتی رہی تو ایک دن ضرور کچھ بنے گی، مگر شگفتہ کو یہ بات ناگوار گزرتی۔ لڑکی کو زیادہ پڑھا کر کیا فائدہ، گھر کے کام ہی اس کا نصیب ہیں۔ ایک دن شگفتہ نے سلیم کے کان بھر دیے، یہ اسکول جا کر بگڑ رہی ہے، بہتر ہے اسے روک دو۔ سلیم تھکے ہوئے دل سے ہاں کر دی۔ اس دن زہرا نے اپنی کاپیاں سمیٹی اور چپ چاپ الماری میں رکھ دی۔ اس نے رویا نہیں، بس آنکھوں میں خاموشی بھر گئی۔ دن گزرتے گئے اور شگفتہ کا رویہ سخت سے سخت ہوتا گیا۔ سرد راتوں میں زہرا کو پرانے کپڑوں میں کام کرنا پڑتا، بخار میں بھی اسے آرام نصیب نہ ہوتا۔ ایک رات زہرا تیز بخار میں کانپ رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے کہا، امی مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ شگفتہ نے بے رخی سے جواب دیا، ڈرامے بند کرو، مجھے سونا ہے۔ اس رات زہرا نے پہلی بار دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ اگر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو بس تو ہی ہے۔ چند دن بعد سلیم کو کام پر حادثہ پیش آیا اور وہ دوپہر میں ہی گھر آ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے زہرا کو کمزور حالت میں فرش پر بیٹھا دیکھا اور حمزہ کو روتے ہوئے۔ یہ کیا حال ہے؟ سلیم کی آواز کانپ رہی۔ زہرا نے پہلے سر جھکا لیا، مگر آج اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے سب بتا دیا، بھوک، تذلیل، تعلیم کا چھن جانا اور تنہائی۔ سلیم کے دل پر جیسے بوجھ آ گرا۔ وہ شگفتہ کی کیا یہ سب سچ ہے؟ شگفتہ چیخی، یہ جھوٹ ہے، یہ بچی منحوس ہے۔ مگر سلیم کی آنکھیں اب کھل چکی تھیں۔ سلیم نے گاؤں کے بزرگوں کو بلایا۔ سب نے سچ سن کر فیصلہ دیا کہ شگفتہ نے حد پار کر دی ہے، اسے گھر چھوڑنا پڑا۔ زہرا پہلی بار سکون سے سوئی۔ اس رات اسے خواب آیا کہ وہ دوبارہ اسکول جا رہی ہے۔ کچھ مہینوں بعد زہرا دوبارہ تعلیم میں واپس آ گئی۔ وہی بچی جو کبھی بولتی نہیں تھی، اب اعتماد سے سوال پوچھتی تھی۔ ایک دن استاد نے کہا، بیٹا تم نے بہت کچھ سہ لیا، مگر تم کمزور نہیں ہو۔ زہرا نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا، شاید اندھیری دیواروں کے پیچھے بھی روشنی جنم لے سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، ظلم ہمیشہ چھپا نہیں رہتا، خاموشی بھی ایک دن بولتی ہے۔